اور پھر اس اللہ نے ان کو سامنے کیا اور پوچھا کہ تم نے میرا اجتماعی نام تو اللہ رکھ دیا، تم نے میرا تعارف کروا دیا۔ محمد تقی شاہ صاحب کے والد گلاب علی شاہ نے اپنی کتاب نور انسان میں لکھا کہ معصوم سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ انبیاء اور ملائکہ کو اللہ کی عبادت کا طریقہ کسی نے سکھایا ہے اور اللہ کا تعارف کسی نے کروایا؟ تو بادشاہ نے فرمایا سبحان و سبحت الملائکۃ والانبیاء وعبدنا وعبدت الملائکۃ والانبیاء۔ انبیاء اور ملائکہ کو بھی اللہ کی عبادت اور تسبیح کا علم نہ تھا، ہم کرتے گئے، وہ ہمارے پیچھے عبادت کرتے گئے۔ اگر میں سمپل سی بات کروں، میں ہمیشہ سے میرا شکوہ ہے سنی شیعہ دونوں بھائیوں سے کہ انہوں نے قرآن چھوڑ دیا۔ 99% ہمارے علماء کو نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ قرآن کا علم ہے، نہ ہی وہ قرآن سے گفتگو کرتے ہیں اور نہ ہی قرآن کو اپنی دلیل بناتے ہیں۔ کیونکہ جو خطیب آتا ہے اس کا سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے اس کا مسلک، اس کا مذہب، اس کا عقیدہ۔ وہ جب سٹیج پہ آتا ہے تو وہ اپنا مذہب بچانے آتا ہے، اپنا عقیدہ بچانے آتا ہے۔ کوئی بریلویت بچاتا ہے، کوئی دیوبندی بچاتا ہے، کوئی اہل حدیث بچاتا ہے، کوئی شیعت بچاتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ شیعہ کو اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے، چونکہ شیعہ، قرآن، اللہ، رسول ایک ہی چیز کا نام ہے۔ قرآن مجید میں یہ موجود ہے کہ اللہ نے جب فرشتوں سے کہا تھا کہ میں آدم کو خلق کرنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ انہوں نے کہا اس کو خلق کرتا ہے، ابھی آدم بنا نہیں، آدم نہیں آیا، ابھی آدم نہیں آیا، ابھی ان 14 نے کائنات کو فقط اللہ دیا ہے۔ 14 نے اللہ دے دیا ہے، فرشتوں کو اللہ کا پتہ چل گیا ہے، لیکن فرشتوں کو بھی پتہ نہیں کہ اللہ دینے والے کون ہیں۔ اب خدا نے فرمایا کہ میں زمین پر ایک بنانا چاہتا ہوں جو میرا خلیفہ ہوگا میری طرف سے زمین پر۔ تو ملائکہ پہلے ہی پریشان تھے کہ پتہ نہیں وہ کون ہے، وہ کون ذات ہے جس نے ہمیں خلق کیا ہے، پھر یہ کون ہے جو اس کا تعارف کرواتے ہیں۔ ہم غیب میں تسبیح کرتے ہیں، سنتے ہیں تو ویسی تسبیح کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کس کا نام اللہ ہے تو ہم اللہ کہتے ہیں۔ اب پھر ایک نیا پروسیجر شروع ہو رہا ہے، ایک پھر شخصیت خلق ہو رہی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک نیا نظام بنانا ہے، اور وہ ایک آدم ہے جس کو میں زمین پر خلق کرنا چاہتا ہوں۔ اب چونکہ یہ جب تخلیق ہوئی تو فرشتے تو ہر کسی کو اللہ اس کی ڈیوٹی دے چکا تھا، بتا چکا تھا کہ تو رزق کا فرشتہ ہے، تو صبح کا فرشتہ ہے، تو شام کا ہے، تو اولاد کا ہے، تو مارنے کا ہے، تو زندہ کرنے کا ہے، تو رزق دینے کا ہے۔ فرمودبرات رحمان قرآن مجید کیا ہے کہ ہر کسی کو اس کا جو عمل اس نے انجام ڈالا تھا اس کی تدبیر کرنی تھی، اللہ ان کو بتا چکا تھا۔ تو یہ سسٹم میں جانتے تھے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا مالک اس کو تو خلق کرتا ہے جو زمین میں جس کے بیٹے کوئی سپاہی صحابہ بنے گی، کوئی لشکر جھنڈے بنے گا، کوئی قتل کرے گا، کوئی فساد پھیلائے گا۔ ابھی آدم آیا نہیں، آدم تخلیق ہوا نہیں، زمین پر آیا نہیں، منصہ شہود پر اس کا وجود آیا نہیں، اور ملائکہ پہلے ہی مالک سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو تو خلق کرے گا، جو قتل کریں گے، جو فساد پھیلائیں گے جو زمین پر فساد کا سبب بنیں گے۔ زمانہ عقل سے میں یہ سوال کرتا ہوں، زمانے والوں ٹھیک ہے تم جس کی تقلید کرو تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، میں تو قرآن والی کی تقلید کرتا ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں، تم جس کے پیچھے جاؤ میرا کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ پرابلم اس کا ہوتا ہے جس کا علی امام نہ ہو۔ ہمارے پاس بادشاہ بتانے والا ہے، تمہارا آج ایک مولوی مر جائے گا، پھر دوسرا ڈھونڈے گا، پھر وہ مر جائے گا، پھر تیسرا۔ ہم ان کو مانتے ہیں جو چلے بھی جائیں تو کہتے ہیں کہ ہم مرتے نہیں، ہم موجود ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے میری گزارش ہے کہ جب اللہ نے بنایا تو فرشتوں نے بنانا چاہا، ابھی آدم بنا نہیں، تو فرشتوں نے
جس کو دماغ اس کو بناتا ہے جو قتل کرے جو فساد پھیلائے اس کو تو بنائے گا. یعنی فرشتوں نے جو آدم ابھی بنا نہیں, قتل ہوئے نہیں, فساد ہوئے نہیں, فرشتے پہلے بتا رہے ہیں. فرشتوں کو علم غیب ہو سکتا ہے, اور جو کائنات کی تخلیق میں اللہ کی مشیت ہے ان کو علم نہیں ہو سکتا. تو کیا ہے اچھا اب خدا نے کہا اچھا تم چاہتے ہو کہ کیا کریں, کہا کہ ہم تیری بات کرتے ہیں, ہمارا سجدہ ہو. تو مالک نے فرمایا چلو چھوڑو, میں تمہیں ایک سوال دیتا ہوں, وہ معروف سے سوال ہے, تم حل کر دو تو میں تمہارا سجدہ کروا دوں گا. آدم تمہارا سجدہ کریں, ٹھیک ہے, تم آدم کا سجدہ نہ کرنا. اگر تمہیں پرابلم لگ رہا ہے آدم کے سجدے سے, تمہیں تکلیف ہوتی ہے, تمہیں برا لگ رہا ہے کہ تم کروڑوں سال سے عبادت کر رہے ہو اور وہ نائب بن رہا ہے جس نے خود ابھی تک ایک سجدہ نہیں کیا, بے نماز ہے, تم کہتے ہو جی بے نماز ہے, تو جو بے نماز ہے اس کا تمہیں مسئلہ بن رہا ہے, تو تم نمازی ہو, تو چلو ایک سوال حل کر دو اور سجدہ تمہارا کروا دیتے. میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کو بھی نہیں جانتے تھے اور 14 کو بھی نہیں جانتے تھے. میں اس میں قرآن کی بات کر رہا ہوں, قرآن سے دلیل دے رہا ہوں. اب انہوں نے کہا مالک سوال کون سا ہے, ہماری عبادت دیکھ لے. فرمایا نہیں, عبادتیں نہ آج کام دیں گی نہ قیامت والے دن کام دیں گی. قیامت والے دن بھی تم نے رکنا نہیں اسی ایک سوال پہ, اور آج بھی وہی سوال ہے. مالک کون سا سوال ہے؟ فرمایا بس چاہتے ہو نا کہ سجدہ تمہارا ہو اور تم سجدہ نہ کرو. جی مالک ہم یہی چاہتے ہیں کہ سجدہ ہمارا ہو, ہم پہلے سے موجود ہیں. فرمایا ہم بے اونی بھی اسمائے ہاؤلائے, بتاؤ ان 14 کا نام کیا ہے؟ بسم اللہ, بتاؤ ان 14 کا نام کیا ہے؟ تو ملائکہ نے کیا کہا, سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, مقدس ہے تیری ذات, پاک و پاکیزہ ہے تیری ذات, سبحان ہے تیری ذات, ہمیں ان کا علم نہیں. اب میں تم کو جو مولوی کے پیچھے چل کے ہمیں برا بھلا کہتے ہو, ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی, ہم تمہارے بارے میں پریشان ہیں کہ ہمارے بھائیوں کے بیٹے ہو, ہمارے چچا کے بیٹے ہو, ہمارے عزیز ہو, ہمارے رشتہ دار ہو, اور قیامت والے دن تم کہو کہ 1 منٹ رک جا شاہ مردان, تھوڑا سا نور مجھے بھی دے دے. میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یہ قرآن پڑھ کے دیکھو کہ ملائکہ نے کہا تھا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. مالک تیری ذات کی قسم یہ 14 ہمیں سمجھ نہیں آتے. کیوں بے وقوف بنتے ہو؟ جو 14 ملائکہ کو سمجھ نہیں آتے وہ تمہارے مولوی کو کیا سمجھ آئیں گے؟ مالک نے فرمایا ٹھیک ہے, تم نے مجھے اتباعی نام ایک اللہ دے دیا, ٹھیک ہے, فردن فردن ذرا بتاؤ میں کون ہوں. تو محمود ذرا تو بتا میں کون ہوں, محمد تو بتا میں کون ہوں. کہا تو محمود ہے. اچھا چل, اگر میرا درجہ محمود ہے تو تیرا درجہ محمد ہے. اب میں نے کویت میں یہ تقریر کرتے ہوئے جملہ کہہ دیا کہ اللہ محمود ہے. محمود وہ ہوتا ہے جس کی تعریف ہو, اور محمد وہ ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو. محمود وہ ہوتا ہے کہ جس کی تعریف ہو, اور محمد وہ ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو. جب گجرات کے 14-15 لوگ تھے وہ آتے میرے پاس کہتے ہیں کہ بلا کل آپ نے تقریر میں کمال کر دی ہے, عجیب بات کی آپ نے. یعنی اللہ محمود ہے جس کی تعریف ہو, اور محمد وہ ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو. میں نے کہا نا, کہتے وہ کیسے جناب؟ میں نے کہتے کہ پوری کائنات خدا کا شکریہ ادا کرتی ہے, اور خدا قرآن میں کہتے ہیں ان جزاکم کان مشکورا, کائنات میرا شکریہ ادا کرتی ہے, میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو فرمایا تیری مہربانی, احمد تو محمد ہے, یہاں احمد ہوگا, زمین میں محمد ہوگا. ایلیا تو بتاتا نا میں کون ہوں, کہاں تو آلہ ہے. تو آلہ ہے. ہاں سبحان اللہ, کیا نام دیا ہے. اچھا میں اگر آلہ ہوں تو علی ہے. شکر تو بتا میں کون ہوں. کا انت المحسن, یہ تیرا تھوڑا
نور سے خلق کیا. کہا اچھا مجھے محسن کہہ رہے ہو تو جاؤ تم میرے حسن ہو. شبیر تو بتا میں کون ہوں؟ کہا مالک تو قدیم الاحسان ہے. تو نے اس وقت ہمیں خلق کیا جب کچھ نہ تھا، یہ تو تھا یہ ہم تھے. کتنے ہزاروں سال ہم تیرا پردہ بنے رہے. آج ہمیں تو نے ظاہر کیا، ہمیں وجود دیا اپنے نور سے، تو ہم نے تجھے اللہ بنا دیا. ہم نے تیرا تعارف کروا دیا، تجھے کوئی نہیں جانتا تھا. تو نے ہمیں اپنے نور سے خلق کیا تو ہم نے تجھے نام دے دیا. اب تو ہمارا بھی اللہ ہے، ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا معبود بھی، ہمارا اللہ بھی ہے. لیکن مالک تیری رضا، تیرا احسان اتنا بڑا، ہمیشہ سے ہم پر احسان کرتا آ رہا ہے. سبحان اللہ، تو کتنا قدیم الاحسان ہے، پرانا احسان کرنے والا ہے. مالک نے کہا اچھا تو نے مجھے قدیم الاحسان کہا، میں نے تجھے حسین کہا. عصمت الکبریٰ اے میرا حجاب، اے نبیوں کو معصوم بنانے والی بی بی، ذرا بتاؤ نا، آپ بھی تو بتا دو نا ذرا یہ عصمت بھرے لب ہلاؤ، ہم کون ہیں؟ کہ مالک سبحان اللہ تو فاطر السماوات ہے. کیا خوب نام دیا مجھے، فاطر السماوات میں ہوں تو میری فاطمہ ہے. سلام علیہ. اب یہی سبب تھا کہ اس نے اپنے ناموں میں سے ان کو نام دیے، اپنے ناموں میں سے ان کو نام دیے. اور پانچ جب چادر کے نیچے سیدہ کے گھر آئے تو پھر حدیث کے ساتھ روزانہ پڑھتے ہو تو پھر یہی جبرائیل ان پانچوں کو دیکھ کے چادر کے نیچے پہچان نہیں سکا، پھر وہاں پہنچ گیا. مالک اللہم من ہؤلاء الخمسہ، مالک یہ پانچ کون ہیں؟ خدا نے کہا ہم فاطمہ تو بابوہا و بنوہا، وہ زہرا ہے، اس کا بابا ہے، اس کا شوہر ہے، اس کو بیٹے ہیں. مولا یہ کیا تعارف کروایا؟ 4 کامل مرد موجود ہے، 1 خاتون موجود ہے. غیرت کا تقاضا ہے عورت کا نام نہ آئے. تو نے مردوں کو چھوڑ کے نبیوں کا سردار بیٹھا ہے، علی نبیوں ولیوں کا سردار ہے، حسن حسین جنت کے سردار ہے. 4 سرداروں کو چھوڑ کے 1 خاتون کے ذریعے ذکر کروایا. مالک یہ راز کیا ہے؟ مالک خاتون کے ذریعے کیوں ذکر کرایا؟ فرمایا شاہ مردان میں کائنات کو آج سے لے کر قیامت تک سمجھا رہا ہوں کہ اہل بیت محمد کے رشتہ دار نہیں، اہل بیت زہرا کے رشتہ دار ہیں. اللہ نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل کائنات کیوں بے چین ہے؟ میں کعبے کی بات کر رہا تھا. کیوں بے چین ہے؟ کہا مالک وہ پوری کائنات بے چین ہے، نئی نئی خلق ہوئی تیری توحید کے غضب قہر سے پوری کائنات بے چین ہے. کہا کیا لکھ؟ لا الہ الا اللہ. کہا مالک کچھ سکون آیا ہے. کہا پھر لکھ محمد رسول اللہ. کہا مالک کچھ سکون آیا ہے لیکن ولایت کے بغیر سکون آ نہیں رہا. اب اللہ لکھا تو اب میں یہ بتا رہا تھا کہ گلاب علی شاہ نے کتاب نور انسان میں لکھا کہ ان کو انبیاء اور ملائکہ کو تسبیح کا طریقہ کس نے سکھایا؟ ان 14 نے سکھایا. اور ان فرشتوں کو بھی تعریف انہوں نے کروائی، ان 14 نے کروائی. انہی کی وجہ سے تعارف ہوا، انہی کی وجہ سے توحید سمجھ آئی، انہی کی وجہ سے کائنات سمجھ آئی. ٹھیک ہے. اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ سارے نبی بنا لیے، سارے رسول بنا لیے، لیکن اللہ نے کعبے میں کسی کو نہیں بھیجا، کعبے میں کوئی پیدا نہیں ہوا. اب جب اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل لکھتا ہے آسمان پہ لکھا علی اللہ، عرش پہ لکھا، چاند ستارے پہ لکھا، فرشتوں کے پروں پہ لکھا. فرشتے اڑ نہیں سکتے تھے، پروں پہ لکھا تو اڑنا شروع کر دیا. پھر زمین بیٹھی شکل میں تھی، زمین کے اوپر لکھا. جب زمین کے اوپر لکھا، زمین کے اوپر لکھا، زمین کے اوپر، زمین کے اوپر، اور ہزاروں سال جبرائیل وہیں کھڑا رہا. خدا نے ہزاروں سال بعد پوچھا جبرائیل یہ ہزاروں سال گزر گئے کیوں کھڑے ہو؟ کہا مولا اپنے استاد علی کا نام لکھا تھا، اب اس پہ پہرا دے رہا ہوں کسی کا پاؤں نہ آ جائے. کہا جبرائیل
جھکا دے. خدا نے کہا دیکھو 2 انعام دیے میں نے تم کو. دو انعام دیے. تم نے میرا نام اللہ رکھا, مجھے نام دے دیا, حالانکہ میرا کوئی نام نہیں ہے. جی میرا کوئی نام نہیں, اس کا کوئی نام ہو ہی نہیں سکتا چونکہ اس کی کوئی تعریف نہیں ہے. قرآن میں اللہ کہتے ہیں سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون, سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون. اللہ کہتے ہیں مجھے محمد تیری قسم, سبحان ربی کا رب العزت ہے تیری قسم, اور عزت کے رب کی قسم, تیری قسم عزت کے رب کی قسم. نبی سے پوچھا کہ مولا ایک قسم تو آپ کی ہے اور دوسری عزت کے رب کی قسم کون ہے, عزت کون ہے؟ فرمایا علی عزت ہے, اور کائنات میں عزت دار وہی ہوگا جو علی میں پڑھنے والا ہوگا. رسول کو دشمن ہو کافر مشرک کھا جاتا ہے, علی کا دشمن ہو تو یا منافق کھا جاتا ہے یا حرامی کھا جاتا ہے, اس کی عزت نہیں ہوتی. اللہ نے کیا کہا سبحان ربی کا رب العزت ہے, رسول تیری قسم اور عزت کی قسم, سبحان ربی کا رب العزت ہے. اما یصفون, یہ جو میری صفت بیان کر رہے ہیں میں تو ویسا ہوں ہی نہیں. قرآن کہہ رہے ہیں جیسا تم سمجھتے ہو وہ خدا نہیں. مولا علیہ السلام فرمایا جب کبھی تم نے سوچا کہ یہ خدا ہے, فرمایا ہوا غیرو, وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا جس کو تم سوچ سکو. خدا سوچ میں آ ہی نہیں سکتا, خدا سوچ میں نہیں. خدا نے کہا دیکھو میں ایک ٹائم میں خالق نہیں تھا جب خلق نہیں کیا تھا, معبود نہیں تھا, میری عبادت کرنے والا کوئی موجود نہیں تھا, رازق نہیں تھا جو رزق کسی کو نہیں دیا تھا. پھر میں نے تخلیق کی تو خالق بنا, رزق دیا تو رازق بنا, پھر آپ کو خلق کیا تو موجود بنا, پھر آپ نے مجھے نام دیا اللہ کا. آپ نے مجھ پر 2 احسان کیے, ایک میں پردے میں ہوں, میں جملہ بہت قیمتی کہنے والا ہوں, میں اللہ ہوں لیکن پردے میں ہوں, مجھے کوئی نہیں پہچان سکتا. آپ نے مجھے پہچانوایا, میری توحید کو لوگوں کی عقل تک رکھا. کائنات میرے کہنے میں تم خلق کرتے رہے, تم بناتے رہے, تم سب مدد تم نے کی, رزق سب کچھ تم نے کیا, لیکن میرا سجدہ کر کے کائنات کو سمجھایا کہ جب جو محمد و آل محمد اتنے عظیم ہو ان کا خالق کتنا عظیم ہوگا. اپنی عزت دکھا کے تم نے میری عزت بتائی, تو اب میں نے اس احسان کے بدلے میں واجب کر دیا ہے کہ میں اس وقت تک نماز قبول نہیں کروں گا جب تک نماز میں تمہارا ذکر نہیں آئے گا. اور پھر میں نے ایک نشانی رکھ دی کہ پوری کائنات میں سب سے پہلے آدم سے پہلے میں نے اپنا گھر بنایا. آدم آئے کعبہ موجود, میں نے سجدہ نہیں ہونے دیا. نوح آ گئے کعبہ موجود, میں نے سجدہ نہیں ہونے دیا. ابراہیم آ گئے کعبہ بنا, سجدہ نہیں ہونے دیا. موسیٰ آ گئے کعبہ موجود, سجدہ نہیں ہونے دیا. سلیمان آ گئے بیت المقدس دوسرا کعبہ بن گیا, اس کا سجدہ شروع ہو گیا. یہ کعبہ موجود, میں نے سجدہ نہیں ہونے دیا. عیسیٰ آ گئے ماں سمیت, میں نے بیت المقدس سے نکال دیا, کعبہ موجود, سجدہ نہیں ہونے دیا. محمد مصطفیٰ آ گئے کعبہ موجود, سجدہ نہیں ہونے دیا. ارے جب تک علی کعبہ میں نہیں آئے کعبے کا سجدہ نہیں ہوا. لے کے آئے. مالک کیوں؟ فرمایا شاہ مردان یہ میاں والی والے دنیا میں غیرت مند لوگ مشہور ہیں, لیکن ان کے پڑوس میں ان کے کسی ہمسائے کسی کمے کے گھر میں ان کا دشمن آ جائے اسے کچھ نہیں کہیں گے. کیوں؟ کہیں گے ہمارے یہاں کسی کا مہمان بنا ہے, ہمارے کسی کمی چاہے کچھ بھی ہے لیکن ہمارے شہر کا بندہ ہے,
دشمن ہے تو وہاں دیکھ لیں گے. یا یہ مہمان ہے ہمارے پڑوسی کا, ہمارے غریب کا, ہمارے ہمسائے کا, جی ہماری رعایا کا, یہاں دشمن ہے لیکن مہمان ہے, کچھ نہیں کہیں گے. شاہ مردان زمانے کو کیا ہو گیا, انہوں نے غیرت کا سور ہی چھوڑ دیے. ارے ان کے یہاں کوئی مہمان آئے تو اس کے ساتھ کچھ نہیں کرتے, اس کے ساتھ دشمنی نہیں کرتے, اس کو برا بھلا نہیں کہتے, اس کا گلہ نہیں کرتے. ان کا مہمان آئے اس کی عزت کرتے ہیں. تو جو علی 3 دن میرے گھر مہمان رہا, دیکھیں مکے کے لوگ علی کو بھونکتے تھے تو علی نے ان کے قتل کیے تھے. یہودی اگر بھونکتے ہیں تو یہودیوں کے مذہب کو قتل کیا تھا. اگر فلاں خاندان میں تو بندہ تو کسی کا ماموں مارا, کسی کا چاچا مارا, کسی کا باپ مارا. تب کے لوگ اگر علی کے دشمن سے سمجھ آتی ہے علی نے ہر خاندان میں سے ایک نہ ایک دشمن اسلام کو قتل کیا تھا. لیکن آج اگر علی کا دشمن ہو تو پھر سمجھ آتی ہے اس کی خاندانی دشمنی نہیں, اس کے نسب کی دشمنی ہے. زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی, زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی, اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی. وہ مرتے ہیں تو ان کی نسل پہچانی نہیں جاتی. نعرہ حیدری. وہی گزارش میں جو گزارش کر رہا تھا, مالک بات یہ ہے کہ کوئی نبی کعبے میں پیدا نہیں ہوا, بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بیت المقدس میں رہتی تھی 13 سال. جب عیسیٰ کے آنے کا ٹائم تھا تیرے جبرائیل نے منتیں کی عیسیٰ کی ماں کو کہ وہ رسول اللہ ہے, کلمت اللہ ہے, وہ روح اللہ ہے, وہ مسیح ہے. انما المسیح ابن مریم رسول اللہ کلمت القائل مریم. 10 آیتیں 10 نشانیاں بتائیں. مریم کو تیار کیا, راضی کیا, اس نے کہا میں کمال ہوں, لوگ کیا کہیں گے. جبرائیل نے کہا اللہ کہتا ہے کہ عیسیٰ نے ہر صورت آنا ہے. مولا کھانا جنت سے آتا تھا, رہتی تیرے گھر میں تھی. جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کی عمل پر تو نے کہا مریم اخرجی نکل جا, یہ عبادت کا گھر ہے, بچے چلنے کی جگہ نہیں. مریم کے بیٹے کو, مریم وہ جو بتول ہے, جو عمران کی بیٹی ہے, جو حنا کی بیٹی ہے, جو موسیٰ کی کزن ہے, جو یوسف کی کزن ہے, اتنی عزت والی بیوی, مقدس ترین کائنات کی خاتون بتول عذرا, اس کو تو نے اس کے بیٹے سمیت گھر سے نکلوا دیا. اور علی علیہ السلام وہ ہے کہ جس کی ماں کو وہی تیرا جبرائیل جو مریم کو نکالنے والا تھا, وہی بی بی کے دروازے پہ 13 رجب کی رات منت کر رہا تھا, بی بی تو نے آنا ہے یا کعبہ لے کے آؤں. ملک راز کیا ہے, بات کیا ہے, کہانی کیا ہے, اتنا سب کچھ اہتمام علی کے ہزاروں فضائل ہے. وہ تیری حجت خدا ہے, تیرا ولی اللہ ہے, امام ہے, رسول کا وصی ہے, جی ہزاروں نشانی. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, جی بسم اللہ. 2 جملے تھے. بھائی جان نے فرمایا کہ جی وہ ہمارے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں جی کعبے میں وہ دراڑ نہیں ہے, جسے قرآن میں علی نظر نہیں آتا اسے کعبے میں علی کا نظر آتا. جسے قدیر کا علی یاد نہیں, جسے دعوت رشیدہ کا یاد نہیں, جسے بستر رسول کا علی یاد نہیں, جسے قاضی شاہ مردان کیا علی بہتر ہے. یاد رکھے گا, میں جملہ یہ ختم کرتا ہوں, مختصر کرتا ہوں. علی کو کعبہ میں اللہ تو کیوں لایا؟ کہ شاہ مردان 2 باتیں ہیں. جب میں مختصر کرتا ہوں سوال کا جواب دیتا ہوں. 2 باتیں. مالک کیا, ہمیں پہلی بات یہ ہے شاہ مردان کعبے میں علی علیہ السلام کے لانے کی کہ یہ گھر ہزاروں سال پہلے کھڑا تھا اور اس کی عبادت ہونی تھی, سجدہ اس کی طرف میرا ہونا تھا, رخ اس کا ہونا تھا. تو میں نے خالی کعبے کو اپنا اپنا قابل سجدہ نہیں بنا سکتا تھا, چونکہ بیت المقدس پہلے جو بیت المقدس ہے وہ بھی اس وجہ سے قابل سجدہ بنا ہے کیونکہ
اس میں صندوق سکینہ ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے. صندوق سکینہ ہے. صندوق سکینہ میں 4 چیزیں تھیں. کیا؟ موسیٰ کا عصا، ابراہیم کی قمیص، محمد اور علی کی تصویریں. صندوق سکینہ وہ تھا جو یہودی کے پاس ہوتا تھا، جہاں جاتے تھے فتح ہوتی تھی. ایک دفعہ جب جنگ ختم ہو گئی انہوں نے ایک جگہ پہ رکھ دیا. جب رکھ دیا اور اس میں پڑا تھا، سب احترام کرتے تھے. تو میرے جیسا کوئی بندہ آیا، اس نے آ کے تابوت سکینہ والے کمرے کو بوسہ دیا. کوئی ملنگ آیا تو اس نے کہا شاہ مردان بوسہ دے رہے تو میں سجدہ کرتا ہوں. دوسرا آیا، تیسرا آیا، سجدہ شروع ہو گیا. تو لوگ سلمان کے پاس گئے کہ سلمان کا جو کمرہ بنا تھا جس میں بیت المقدس میں جہاں یہ تابوت سکینہ رکھا گیا، لوگوں نے سجدہ شروع کیا. سلمان نے کہا مولا اس کمرے کو جس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا سجدہ شروع ہو گئے. خدا نے فرمایا خبردار سلمان کیا ہوا؟ اور ہاں رکھی تصویر تو علی اور رسول کی ہے. سنیں علماء دنیا میں پہلا میں عالم نہیں ہوں، ہزاروں علماء موجود ہیں اور یہ عباس بادشاہ کا عالم ہے. ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، میں نے سنا ہے کہ بڑے بڑے علماء پاکستان میں آ گئے ہیں، نیا دین بھی لایا ہے. جو قاضی شاہ مردان ایک چیلنج کر رہا ہے، اہل سنت بھائیوں کے لیے علیحدہ ہے، شیعہ کے لیے علیحدہ ہے. اہل سنت بھائیوں کے لیے چیلنج یہ ہے کہ اپنی کچی پکی کتاب سے لے کر بخاری تک اپنی کائنات کی کسی کتاب میں یہ کلمہ دکھا دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کسی کتاب دنیا کی کسی کتاب میں یہ کلمہ دنیا کی کسی کتاب میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے جی کلمہ دکھا دے. اور شیعہ بھائیوں کے لیے جو علماء کو مانتے ہیں جن کے پاس کسی عالم کا نمبر ہے، ابھی میں نے آدھا گھنٹہ بیٹھنا ہے، کال کرنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگتا. کال کر کے پوچھو کہ بیت المقدس بنا ہے سلمان کے دور میں. سلمان کے دور میں سجدہ شروع ہوا بیت المقدس کا. ٹھیک ہے، مسلمان اس سے پہلے بھی تھے. پہلے والے مسلمان کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے؟ میاں والی سے لے کر ماڑی سے لے کر ملتان سے لے کر لاہور سے لے کر کم سے نجف تک اگر کائنات کا کوئی عالم جواب دے دے تو میں اس کا مذہب اختیار کر دوں. ان کے پاس نہیں ہے جواب تو پھر میں بتاؤں گا جب نیکسٹ آؤں گا، جب آئے نا پھر میں بتاؤں گا سجدہ کس کا ہوتا ہے، سجدہ کس کا کیا جاتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے، اصل مسجود کون ہے، ظاہر میں کس کا ہوتا ہے. خالق کون ہے؟ اللہ خالق ہے. رازق کون ہے؟ اللہ رازق ہے. مارتا کون ہے؟ اللہ مارتا ہے. زندگی کون دیتے؟ اللہ دیتا ہے. پیدا کون کرتا؟ اللہ پیدا کرتا ہے. لیکن پھر اللہ نے کہا کہ یوسف تمہاں فی الرحم میں کیف یشاء، میں ماں کی تصویر، ماں کے پیٹ میں تمہاری تصویر بناتا ہوں. حدیث میں ہے کہ فرشتے آتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اللہ خلقکم ثم اجتباکم، میں نے تمہیں خلق کیا، میں تمہیں ماروں گا. اللہ کہتے ہیں فرشتے بچہ پیدا کرواتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں تمہیں مارتا ہوں، میں تمہیں مارتا ہوں. پھر اللہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ ہے کہ موت کا وہ تمہیں مارتا ہے. رزق اللہ کہتے ہیں میں دیتا ہوں. بخاری شریف میں رسول کہتے ہیں اللہ موتی مان آقا سے اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. نہج البلاغہ مکتوب نمبر 28 میں بھی ہے. مولا علیہ السلام نے فرمایا نحن ثناء اللہ والناس بعد ثناء لنا، اللہ ہمارا خالق ہے ہم تمہارے خالق ہیں. اللہ نے یہ فرمایا. دوسرا سبب کیا ہے علی علیہ السلام کو کعبے میں لانے کا؟ دوسرا سبب کیا ہے کہ تو علی کو کعبے کو سجدہ کروایا. دوسرا علی کعبے میں کیوں آیا؟ کہ شاہ مردان گھر میں بیٹھے بیٹھے میاں بیوی میں گفتگو ہو جاتی ہے. میاں بیوی کہتی میں فلاں گھر کی تو فلاں گھر کا ہے، اگر تیرے گھر تو فلاں خاندان کے تو میں بھی فلاں خاندان، اگر تو فلاں تو نے کوئی سید ہے تو میں کاظمی سید ہوں، تو
میں زیدی سید ہوں، تو فلانا خان ہے تو میں فلانی خان ہوں، تو فلانا خیل ہے تو میں فلانی خیل ہوں، ٹھیک ہے؟ گھر میں جیسے میں مولا امام حسین نے مولا علی علیہ السلام سے اپنے نانا کو دربا تھا کہ بابا علی آپ اپنے فضائل بتاؤ، میں اپنے فضائل بتاتا ہوں، میں اپنے فضائل بتاؤں گا، آپ اپنے فیصلہ ہمارے نانا کریں گے۔ علی علیہ السلام نے فضائل بتائے، علی چپ ہو گئے تو رسول نے فرمایا محمد، میں نے فرمایا حسین سنو، تمہارے بابا نے فضیلت کا ایک باب شروع کیا ہے، ابھی ختم نہیں ہوئے۔ علی کی یہ فضیلت نہیں ہے، علی نے پہلا دروازہ کھولا ہے، اس میں سے ایک جھونکا ہے، اس کے بعد تم گفتگو شروع کرو گے، پھر علی فضائل بتائیں گے، پھر تم بتائیں گے، پھر وہ بتائیں گے، پھر تم بتاؤ گے، پھر وہ بتائیں گے، جب اینڈ ہوگا تو میں رسول فیصلہ کروں گا کہ کس کے فضائل زیادہ ہے۔ تو حسین بادشاہ نے اپنی جگہ چھوڑی، رسول کی جھولی میں آ کے بیٹھ گئے۔ نانا حضور ہمارے بابا حضور سے کہیے یہ جتنے فضائل تھے یہ تو میرے بابا علی کے ہیں۔ دروازہ کیسے بند کیا کہ بحث ہو ہی نہیں، مقصد کیا تھا کہ جتنے علی فضائل بیان کریں گے وہ تو میرے بابا علی کے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا میں وہی تو اللہ نے فرمایا شاہدان ہوگی نا باپ اور بیٹے میں ہو گئی نا، میرے کا ٹھیک ہوگا ہوگی، فرمایا کل کو علی اور سیدہ میں گفتگو ہو سکتی تھی، سیدہ کہہ سکتی تھی کہ علی ٹھیک ہے آپ کو اللہ نے ولی بنایا، حجت بنایا، امام بنایا، مولا بنایا، اور سب سے بڑی فضیلت جو کائنات میں ہر چیز سے زیادہ افضل ترین ہے وہ یہ ہے کہ تجھے میرا شوہر بنایا، میرا شوہر، یہ سب سے بڑی فضیلت ہے آپ کی کہ آپ کو اللہ نے میرا شوہر بنایا۔ لیکن مولا ایک فرق ہے، گھر کے لحاظ سے آپ ابو طالب کے گھر پیدا ہوئے، میں رسول کے گھر پیدا ہوئی، تو میری قدر فضیلت سے آپ سے زیادہ ہے کہ میں محمد کے گھر پیدا ہوئی، آپ ابو طالب کے گھر پیدا ہوئے، تو خدا نے کہا شاہ مردان تیرے مولا علی کا سر جھک نہ جاتا، میرے کا جی مولا جھک جاتا، تو کہا شاہ مردان میں اس لیے علی علیہ السلام کو کعبہ میں لایا، علی کو کعبہ میں لایا، علی علیہ السلام کو کعبہ میں لایا، کیا کہ کل کو اگر زہرا کہے کہ میں محمد کے گھر پیدا ہوئی تو علی فخر کر کہے کہ زہرا گھبرانی میں بھی خدا کے گھر آیا۔ کعبہ ہے یہ وہ کعبہ نہیں ہے جو رسول کے دور میں تھا، یہ کعبہ مینس یہ اسٹرکچر سمجھے کیا مقصد کیا مجھے وہ نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے یزید نے آگ لگوائی تھی کعبے کو، تو کعبہ دیکھیں منہدم کروا دیتے، پھر دوبارہ بنا یزید کے بیٹے معاویہ علیہ السلام نے بنوایا، یزید کے جو بیٹا معاویہ علیہ السلام جس کی شہید ہو گئی، وفات پا گیا، کہ اس کی قبر پہ مسجد ہے، اس نے پھر مسجد بنوائی، یہ کعبہ دوبارہ بنوایا۔ پھر ہاں یہ دیکھیں دو یزید ہے، دو معاویہ ہیں، دو یزید ہیں، ایک معاویہ کا بڑا بھائی یزید تھا جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خلیفہ بنا تھا، پھر جب حضرت عمر آئے تو انہوں نے اس یزید کو ہٹا دیا، ابو سفیان کے بڑا بیٹا یزید تھا اس کو ہٹا دیا، اس معاویہ کو لے کے آئے، پھر یہ معاویہ خلیفہ رہا، پھر اس معاویہ کا بیٹا یزید پیدا ہوا، اس نے اپنے بھائی کے نام پہ پھر اس کا نام یزید رکھا، پھر جب یزید کا بیٹا پیدا ہوا تو بڑے معاویہ نے اپنے بیٹے کا نام اپنے نام پہ، اب دو یزید دو معاویہ، پہلے کا تو مجھے پتہ نہیں کہ وہ کون تھا کہاں گیا، لیکن دوسرے معاویہ جو یزید کا بیٹا اہل بیت سے محبت کرتا تھا اور امام حسین کا مات و رضادار تھا، وہ اس کی قبر پہ مسجد بنے ہوئی اور لوگ نماز پڑھتے ہیں، یہ ہوتا ہے رزلٹ محبت حسین کا، ناموں میں کچھ نہیں رکھا، ناموں میں کچھ نہیں رکھا، بسم اللہ۔ اچھا کیا ہے دوسرا دفعہ کعبہ گرا مروان کے دور میں، مروان نے عبداللہ بن زبیر کو قتل کرنے کے لیے وہ وہاں چھپ گیا تھا تو اس نے آگ لگائی، تیسری دفعہ حجاج بن یوسف کے دور میں، چوتھی دفعہ کعبہ گرا تھا 1944 میں، 1944 میں، اتنی بارشیں آئی تھی جیسے ابھی آئی ہیں بارشیں کہ لوگوں نے کعبے کا طواف کشتوں میں کیا،
اور کعبہ کی دیواریں گر گئی تھی اور 3 مہینے یہاں پانی رہا تھا، اسی وجہ سے تو وہ کعبہ گر گیا تھا۔ تب دور تھا اس سعود کی حکومت کا، چونکہ سعود کی حکومت ہے یہ 1990 میں 1919 میں ان کی حکومت کی بیس ہوئی اور 1920 میں مکمل حکومت آ چکی سعود کی۔ پہلے یہ حجاز تھا، آل سعود تھی، اس پہ حاکم تھے عبداللہ کا خاندان جس وقت اردن کے بادشاہ ہیں، وہ اس کے پہلے حاکم تھے۔ تو ان کو پھر وہاں دیا گیا کہ تم یہاں اردن میں آ جاؤ، ان کے خاندان کو، اور یہاں آل سعود کو حکومت دی گئی۔ تو آل سعود کے دور میں یہ کعبہ گرا اور دوبارہ جب بینظیر بھٹو صاحبہ حج کے لیے گئی 88 میں، آئی تھنک 88 بینظیر بھٹو وزیر اعظم فرسٹ 88 میں جب وہ وزیر اعظم بنی تھی تو عرفان عابدی شہید اور مولانا یہ فضل الرحمان صاحب ہمارے ادھر اسماعیل خان صاحب والے شاید آپ جانتے ہوں گے، وہ یہ 2 علماء اور 36 اور علماء بھی تھے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث بی بی کے ساتھ تھے جی۔ تو جب بی بی وہ رکن اور مقام کے درمیان بھی آج کل پردہ ڈالا ہوا ہے اور کعبے قریب کوئی نہیں جا رہی، وہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ شرم کے بچے ہیں، اس پہ آج کل کپڑا ڈالا ہوا ہے، دیکھ ہی نہیں سکتا بندہ جی، آخر تک کپڑا 14 سارا کپڑا ہے۔ ان کو کیا پتہ ان کو کعبہ بھی نظر آیا یا نہیں آیا، کعبہ بھی ان کو نظر آیا یا نہیں آیا، انہوں نے کوئی اور کعبہ دیکھا ہوگا، علی والا کعبہ ان کو نظر آ ہی نہیں سکتا۔ جب بینظیر بھٹو صاحبہ وہاں گئی تو انہوں نے دیکھا دیوار کعبہ شگافتہ تھی، تو بی بی نے بینظیر بھٹو سے کہا، اس بی بی نے پوچھا اس عرفان عابدی شہید سے کہ عرفان بھائی یہ اللہ کے گھر کی دیوار شگافتہ ہے، یہ کیا کسی کو پتہ نہیں چلا؟ میں نے سنا ہے کہ یہ لوگ عقیدے کے سخت ہیں، اس وجہ سے خدا کا گھر نہیں جی یہ اللہ کو مانتے ہیں، باقی تھوڑا یہ تفوضات رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں۔ بی بی نے کہا پھر کیا مسئلہ ہے؟ اب عرفان صاحب کہتے ہیں اللہ درجات بلند کرے، مجھے جعفر البیر لاہور والی یہ بات بتائی تھی، کہتے ہیں کہ عرفان نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ یہ مولا علی علیہ السلام کے آنے کی نشانی ہے تو بی بی کہے گی کہ یہ ولایت علی کا بھاؤ کھا رہا ہے، جس کو اردو سمجھ آتی ہے، ولایت علی کا بھاؤ کھا رہا ہے۔ تو میں نے کہا بی بی مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ان سے ہم سے بھی کچھ پوچھا گیا، ہم بھی وہاں موجود تھے، تو بی بی نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا بی بی یہ جو کعبے کا نگران ہے نا اس سے پوچھتے، تو فضل الرحمان فکر بھی جانتا تھا مولوی ہاذا ذالک دل کا یہ زار بیزر کو یہ پڑھا ہوتا ہے، جانتا تھا کہ آپ گھبرا جاتے کبھی عربوں میں جائے نا تو جو عربوں کا گدھا کھڑا ہوتا ہے گدھے کو بھی عربی میں بلانا پڑتا ہے، کیا کہتے اسے یہ نہیں کہتے کہ ہمارا شنا، یہ نہیں کہا جاتا، اسے بھی کہا تعال تا تا عربی گدھا بھی عربی جانتا ہے، وہاں کے کتے بھی عربی بولتے ہیں، وہاں کے مرغیاں بھی عربی سمجھتی ہے، جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے وہی زبان سمجھتی ہے، عربی جاننا عربی بولنا شرف نہیں ہوتا۔ عربی والے نے پہلے بھی ایک دفعہ رسول کے پاس آئے تھے اور کہا تھا کہ مولا یہ بندہ بیٹھا ہے شین کو سین کہتا ہے، یہ اذان دیتا ہے اور شین کو سین کہتا ہے، رنگ کا بھی کالا ہے، ہونٹ بھی موٹے ہیں، تو یہ شین کو سین کہتا ہے۔ رسول نے فرمایا تھا سین و بلال شین عند اللہ ہے، رسول نے فرمایا اعراب نہ دیکھا کرو نیت دیکھا کرو۔ یہ منافقین کی پرانی عادت ہے، رسول نے کہا تھا عربی مت دیکھا کرو عقیدہ دیکھا کرو۔ خیر اب بی بی نے فضل الرحمان سے کہا، فضل الرحمان نے اس سے کہا، اس سے کہا جی مجھے تو نہیں پتا، اچانک سوال ہوا ہے تو یہ خاتون وزیر اعظم پاکستان ہے نا، ہاں پروٹوکول اسی وجہ سے ملا ہوا ہے، ہر کسی کو ہٹایا ہوا ہے، پردے ہٹائے ہوئے ہیں،
تو یہ اکیلی تو یوں کرتے ہیں میں کل جو مکہ کا گورنر ہے اس سے ٹائم لے لیتا ہوں اور یہ کوشچن بھی وہاں رکھوا دیتا ہوں، تو کل انشاءاللہ آپ کو آپ ٹائم دے دیں. تو ٹائم 4 بجے کا ٹائم دیا گیا جی، سیکنڈ ٹائم کا. بیوی بھی پہنچ گئی، وہ گورنر مکہ کا بھی آ گیا، آفس میں بیٹھے، ساتھ انہوں نے انجینئر مہرین بنائے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بیوی تازی ہماری حکومت تھی 1944 میں آل سعود کی، اور کعبہ بارش میں گر گیا تھا. تو فرسٹ آف آل یہ کہ یہ کعبہ وہ نہیں ہے جو رسول کے دور میں تھا. بیوی نے کہا بجمین یہ کعبہ وہ نہیں ہے. کہا وہ جی جو رسول کے دور سے لے کر آج تک 3 دفعہ یہ کعبہ گر چکا، یہ چوتھا ہے. چوتھا، اور ویسے چوتھا مشکل سے سمجھ آتا ہے. اختلاف کے لوگوں کو چوتھے بھی زیادہ ہوتا ہے. ویسے بھی لوگ کہتے ہیں کہ چوتھا میں نظر نہیں آتا، اور ویسے بھی لوگ کہتے ہیں کہ چوتھا 4 جگہ میں بھی نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا بی بی یہ انجینئر بیٹھے 1944 میں جب کعبہ گرا تھا تو دیوار کعبہ چونکہ شک تھی اور رہتی تھی، تو ہم نے انٹرنیشنل ٹینڈر جاری کیا تھا کہ غیر ملکی انجینئرز آئیں، ماہرین آئیں، اور وہ آ کے ہمیں اس کا سالوشن دیں کہ ہاؤ ٹو کین ڈو، کہ یہ ہم کیسے اس کو کریں، اس کو کنسٹرکشن کریں یا اس کو ری بلڈ کریں کہ یہ دیوار ہے دوبارہ جل نہ ہو، پھٹے نہ، دکھی نہ ہو، بیچاری کا دل جگر نہ پھٹے دشمن نہیں ہاؤ ٹو وی کین میک اٹ، کیسے ہم اس کو بنائیں ایسا کہ یہ سالوشن اس کو کیسا نکلے. انہوں نے مٹی لی نیچے، کیونکہ کسی کا اثر دیکھ لو تو اس کا نسب دیکھنا، اس کو ڈی این اے کروایا کہ یہ کیا بات ہے نہیں کے نام سے دکھی کیوں ہو جاتا ہے، اس کا چکر کیا ہے، پرابلم کیا ہے. خیر مٹی لی تو جرمنی اور فرانس میں ہم نے بھیجی تھی، اور وہاں سے اس کی تجزیاتی رپورٹ آئی. اس کے تحت انہوں نے کہتے ہیں یہ ہٹایا. دیکھ یہ دیکھ یہ آل اوور جو